وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى الصلوات. وقال مولانا ومقتدانا علي بن الحسين زين العابدين: لو أن النبي تقدم إليهم في قتالنا كما تقدم إليهم في الوصايا بنا لما ازدادوا على ما فعلوا فإنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات. کسی بھی نبی نے کبھی بھی اپنی امت سے کچھ نہیں مانگا، اور مانگا تو اشرف الانبیاء نے مانگا، اور وہ بھی بے حکم خداوند تبارک و تعالی مانگا، اور اس مانگنے کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے۔ اور مانگا تو کیا مانگا؟ بے حکم خداوند تبارک و تعالی کہ میرے قربا سے مودت کرو۔ لیکن کیا ہوا قربا کے ساتھ؟ کیا ظلم ہوا قربا پر؟ تو کہا جا سکتا ہے کہ ظلم کی انتہا ہو گئی کہ جب رسول کے نواسے کے سر کو تن سے جدا کیا گیا اور رسول کی نواسیوں کو اسیر کیا گیا۔ لیکن 50 سال کے بعد ظلم کی انتہا ہوئی، نہ کہ ابتدا، بلکہ انتہا بھی غلط ہے۔ 50 سال کے بعد ظلم عروج پر پہنچا، اختتام پر نہیں پہنچا، کیونکہ انتہا کے ایک معنی عروج بھی ہیں، اور انتہا کے ایک معنی یہ کہ آخر پہ ہو گیا، نا آخر نہیں ہوا، ظلم تو اب تک چل رہا ہے۔ لیکن ابتدا خود اشرف الانبیاء کے دور سے ہی شروع ہو گئی تھی، خود ان پر ظلم ہوا، اور ان کے بعد ان کی بیٹی پر ظلم ہوا۔ اور مجالس عزا کا اصل ہدف ہی یہی ہے کہ فضائل معصومین کو بیان کیا جائے اور ان کے مصائب کو بیان کیا جائے۔ خدا رسول اور ائمہ علیہم الصلاۃ سے اور ان کے چاہنے والوں سے اظہار محبت کی جائے۔ خدا رسول اور ائمہ علیہم الصلاۃ اور ان کے چاہنے والوں سے جن لوگوں نے دشمنی کی، جنہوں نے نفرت کی، جنہوں نے ظلم کیا، یا جنہوں نے ظلم کے لیے راہوں کو ہموار کیا، ان سے براءت کا اظہار۔ اب ایک موضوع کہ جس کی جانب توجہ دلانا بہت ضروری ہو گیا ہے، اور تقریباً اب ہر جگہ اس کی جانب ایک دفعہ میں توجہ ضرور دلاتا ہوں، اور اس سے پہلے کہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے، قبلہ و کعبہ ہمارے مولانا تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی میں لب کشائی ہو رہی ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور عذر جو ہے قبول فرمائیں۔ قبلہ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ اور پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ قبلہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کام کے لیے منتخب فرمایا تھا، اور وہ یہ کہ جو پہلا مدرسہ بنایا وہ قبلہ نے بنایا، یاد رکھیں۔ اور یہ جو ہے کہ ایسی فضیلت ہے ان کے لیے کہ جو اب دوبارہ کسی کو نہیں مل سکتی۔ اللہ ان کی اور توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور بڑا یہاں ادارہ بنے اور مدرسے بنے، اور مذہب حق اہل بیت کی خدمت کہ جو انہوں نے فرمائی، اور خصوصاً ان کے بہت ہی عالم و فاضل و متقی اور پاک اور پاکیزہ فرمائے بر محمد والے محمد۔
ایک موضوع کی جس کی جانب میں نے توجہ دلائی کہ ہمیشہ اس کو میں آج کل ڈسکس کر رہا ہوں، وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا کنفیوژن سا پھیلایا جا رہا ہے کہ ہم دشمنان اہل بیت کو کچھ نہ کہیں، اور نسبت دی جاتی ہے کہ جی علماء اور مراجع فرما رہے ہیں، تو ایسا قطعاً نہیں ہے۔ مراجع نے جو حکم دیا ہے، چاہے وہ آغا خامنائی ہو چاہے آغا سستانی ہو، وہ کہا ہے کہ کسی کے بزرگان کی توہین نہ کرو، گندی کوئی زبان استعمال نہ کرو۔ بہت بڑا فرق ہے گندی زبان استعمال کرنے میں اور حقائق کو بیان کرنے میں۔ اور اگر انہوں نے یہ فرمایا ہے اور قطعاً فرمایا ہے، اور تمام مسلمانوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، تمام مسلمان فرقے مسلمان ہیں، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ کسی کی توہین کرنا الگ ہے، حقائق بیان کرنا الگ چیز ہے، لیکن ان کے لیے دلوں کو نرم کرنا اگر کوئی یہ کام کرے تو یہ بدترین گناہ ہے کہ ان کے لیے دل کو نرم کیا جائے یا ان کے لیے راہوں کو ہموار کیا جائے۔ اگر اتحاد کے نام پہ کوئی یہ کام کر رہا ہے کہ کسی بھی دشمن خدا، کسی بھی دشمن رسول اللہ، کسی بھی دشمن اہل بیت کے لیے دل کو نرم کر رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے جب انہوں نے ارشاد فرمایا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر فتنہ ہوتا ہو، لیکن اگر ہم اپنے بچوں کو بتائیں اہل بیت کے فضائل اور دشمنان اہل بیت کی خباثت، تو یہ ہم پر بتانا لازم ہے۔ لہٰذا کھل کے کہیں کسی چیز کو ڈسکس کرنا الگ موضوع ہے، اندر ایک اپنے لوگوں کو آگاہ کرنا یہ ایک الگ چیز ہے اور ضروری چیز ہے۔ اور پھر ایک جملہ کہا جاتا ہے آج کل جو بہت عام ہو چکا ہے اور بہت سننے میں آتا ہے، اور خصوصاً ہم لوگوں کو تو بہت ہی سننے کو ملتا ہے، اور بعض دفعہ اس پہ نصیحت بھی کی جاتی ہے، اور بعض دفعہ جب اس نصیحت پہ عمل نہ ہو تو ہمیں مخالفت بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جی آپ صرف فضائل بیان کریں، دشمنوں کے ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بھی ایک انتہائی زہریلا ڈوز ہے کہ صرف فضائل بیان کریں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرض کریں کہ اپنے بچوں کو صرف ہم نے فضائل بتائے پنجتن کے، فرض کریں بعد میں بچوں نے عمر کے کسی مرحلے میں 40 سال میں 50 سال میں دشمنان اہل بیت کے بھی فضائل سن لیے۔ فرض کریں ہم نے پنجتن کے فضائل بتائے صرف، اور دشمنوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اب بچہ 40 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا ہمارے مرنے کے بعد، اور بچے نے فضیلت سنی حضرت سلمان فارسی کی، وہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ اس نے فضیلت سنی جناب عمار کی، جناب مقداد کی، جناب حجر بن عدی کی، یا جناب مالک اشتر کی، وہ قبول کرے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی دوران اگر اور بعض لوگوں کی تعریف بھی سن لی تو وہ کیوں قبول نہیں کرے گا؟ وہ انہیں بھی قبول کرے گا، اور یہ کہہ کے قبول کرے گا کہ ہمارے ابا نے اپنی نالج کے حساب سے 5 افراد کا ذکر کیا، اور باقیوں کا ذکر ہمارے استاد نے یا پڑوسی نے یا محلے کی مسجد والے نے کر دیا۔ قاتلان جناب سیدہ کا، دشمنان مولا امیر المومنین کا۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اب یاد رکھیں کہ ہماری نسل سے صحیح اسلام اور دین ختم ہو جائے گا۔ بس یہ یاد رکھیں کہ صرف فضائل اہل بیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت کھری اور واضح بات، صرف فضائل اہل بیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ ان کے دشمنوں کی معرفت اور ان سے براءت نہ ہو۔ اور برات کے معنی یہ ہے کہ کم سے کم ہمیں پتہ ہو کہ اللہ کے مقابلے میں شیطان ہے، انبیاء کے مقابلے میں کبھی قابیل تھا، کبھی شداد تھا، کبھی ہامون تھا، کبھی قارون تھا، کبھی انبیاء بنی اسرائیل کے مقابلے میں کوہین تھے، کبھی انبیاء بنی اسرائیل کے مقابلے میں جعلی قسم کے رہبائے تھے، کبھی جناب عیسیٰ کے مقابلے میں بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اچھے کو جانتے ہوں اور برے کو نہ جانتے ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معاملے کو ایسے چھوڑ دیا جائے تاکہ کچھ عرصے کے بعد اچھے اور برے آپس میں مشکوک ہو جائیں؟
مجلس عزا کا جو اصل ہدف ہے وہ ظلم کو آشکار کرنے کے ساتھ ساتھ فضائل ہیں، اور فضائل کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ پتہ چلے کہ دشمن کی کیا خصوصیات تھی. اور تبرے سے قطعاً کے معنی نہیں ہے گالی گلوچ، اور کہیں بھی نہیں ہوتی. اگر کوئی ایک آدھ آدمی کرتا ہو، کچھ کر لیتا ہو، تو اس کو نہیں کہا جا سکتا شیعہ قوم کا یہ کام ہے. اظہار براءت، چاہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ لا الہ کے ذریعے سے ہو. اور جب تک آپ 360 اس زمانے کے بتوں کا انکار نہیں کریں گے تو اس ایک کے اقرار کا فائدہ نہیں ہے. اس دل میں کہ جہاں 360 یا اس سے زیادہ بت ہوں، وہاں پر ایک اللہ کے ذکر سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ان تمام خباثتوں کو نکالنا ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کو کرنا ہوگا. انبیاء کے مقابلے میں جتنے طاغوت آئے ان سب کو جاننا ہوگا، ان سب کا انکار کرنا ہوگا، پھر انبیاء کی نبوت کا اقرار کرنا ہوگا. ائمہ کے مقابلے میں جتنے طاغوت آئے ان سب کا انکار کرنا ہوگا اور ان کی ولایت کا اقرار کرنا ہوگا. تو یہ ایک چیز اس کی جانب توجہ دیں، کیونکہ یہ بہت ہی شدت سے یہ نظریہ چل رہا ہے، اور عام طور پر ایک سادہ آدمی کہتا ہے کہ جی بات تو صحیح ہے، جبکہ یہ بات قطعاً صحیح نہیں ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. لہذا ابھی مشہور و معروف ایک لاہور کے مدرسے کے پرنسپل اور مدیر نے بھی فرمایا کہ جی شیعوں نے اصحاب کا حق ادا نہیں کیا اور اصحاب آپس میں بانٹ لیے. تو یہاں جواب یہ ہے کہ ہم نے اصحاب بانٹے نہیں ہیں. اصحاب میں سے ان لوگوں نے کہ جنہوں نے اہل بیت کا حق ادا کیا، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے اہل بیت کے حق کو پامال کیا ان کا ہم احترام نہیں کرتے ہیں. اتنی سادی سی بات ہے. ہم ان کا احترام کرتے ہیں جنہوں نے اہل بیت کا احترام کیا، اہل بیت کا حق ادا کیا. لیکن ہمارے مقابلے میں دوسرا مکتب ہے، وہ شور مچاتا ہے اصحاب کا. لیکن ان سے سوال کیا جائے کہ آپ ان اصحاب کا ذکر کرتے ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کا احترام کیا؟ وہ زیادہ ان کا کرتے ہیں جنہوں نے اہل بیت کے لیے مشکلات ایجاد کی. تو اصحاب کو ہم نے نہیں بانٹا. اصحاب کو بانٹنے کا معیار ولایت مولا امیر المؤمنین اسد اللہ غالب علی کل غالب صدیق اکبر فاروق ھذا الامت یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. لہذا جب اشرف الانبیاء نے مولا امیر المومنین سے فرمایا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ اے علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ مومن ہو، تم سے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ منافق ہو. تو اشرف الانبیاء کیا چاہتے تھے اس کے بعد؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کو ماننے کے بعد اور اس حدیث کو سننے کے بعد مولا امیر المومنین سے محبت کرنے والے اور مولا امیر المومنین سے بغض کرنے والوں کو برابر سمجھیں. ان کی تو خواہش ہی یہی ہے کہ علی کے ذریعے سے پہچانا جائے کہ ان میں سے کون رحمت اللہ ہے، کون لعنت اللہ ہے. یہ اشرف الانبیاء کا ہدف ہے اس روایت کے ذریعے سے. یہ آپ نے کیوں فرمایا انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم؟ یہ فقط حدیث قصہ میں نہیں ہے، اس مفہوم کی روایت ترمذی میں بھی ہے کہ اہل بیت کا یہ مقام کہ جن سے تم محبت کرتے ہو، جو تم سے محبت کرے گا، جو تمہارے لیے سلامتی ہوگا، میں اس کے لیے سلامتی ہوں. جو تم سے جنگ کرے گا میں کیا ہوں؟ میں جنگ کروں گا نہیں. یاد رکھیں اس کے معنی بہت اچھے ہیں، بہت زیادہ سخت معنی ہیں کہ اشرف الانبیاء رحمت للعالمین فرما رہے ہیں. ذہن میں رکھیں، کوئی آپ اور میں نہیں کہہ رہے، اشرف الانبیاء فرما رہے ہیں کہ جو تم سے حرب کرے گا، جنگ کرے گا، میں اس سے جنگ نہیں کروں گا. السلام علیکم. کیا فرما رہے ہیں؟ میں خود اس کے لیے جنگ ہوں. جو تمہارے لیے سلامتی ہے تو میں سلامتی ہوں، جو تم سے جنگ کرے گا میں جنگ ہوں خود اس کے لیے. اسے عربی میں کہا جاتا ہے زید عدل کے باب سے، کہ آپ کسی سے کہیں کہ یہ آدمی عادل ہے اور کسی کے لیے آپ کہیں کہ یہ عادل نہیں ہے، یہ تو خود عدل ہے.
یہ آدمی حسین نہیں ہے، یہ تو خود حسن ہے. یہ آدمی با اخلاق نہیں ہے بلکہ یہ تو خود ہی حسن اخلاق ہے. یعنی اتنا عالی ہے کہ یہ اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے، یہ تو خود ہی اچھائی ہے. کہ صفت اچھی نہیں تو خود ہی اچھائی ہے. اشرف الانبیاء نہیں فرما رہے کہ میں جنگ کروں گا، فرما رہے ہیں میں جنگ ہوں. اب اگر اتحاد کرنا ہے اور قتل کرنا چاہیے تمام مسلمانوں سے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اب اپنے شیعوں کو ملامت کی جائے اور کہا جائے کہ جی ہم نے بانٹ لیے. ہم نے نہیں بانٹا ہے، انہوں نے اہل بیت سے اپنے آپ کو دور کر کیا، ہم ان سے دور ہو گئے. انہوں نے اپنے آپ کو اہل بیت سے دور کیا، ہم ان سے دور ہو گئے. اب یہ کہ حق ادا نہیں کیا، کون سا حق ادا کیا جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جناب سلمان کو، یا بالفاظ دیگر اور اچھی مثال دی جائے، کیا یہ ممکن ہے کہ جناب ابو ذر کو اور جنہوں نے ان کو جلا وطن کیا دونوں کو ایک سمجھیں؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ جب سیاسی بات ہو تو کہا جاتا ہے کہ جی دشمن کی مخالفت کرنی چاہیے اور قتل کرنی چاہیے. کیا یہ ممکن ہے قاتل اور مقتول کو ایک سمجھا جائے؟ کیا یہ ممکن ہے ظالم و مظلوم کو ایک سمجھا جائے؟ خود ان سے سوال کیا جائے کیا یہ ممکن ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں ظلم کرنے والوں کو، نیلسن منڈیلا کو ایک سمجھا جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ فلسطینیوں کو اور اسرائیلیوں کو ایک سمجھا جائے برابر؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اب زیادہ سے زیادہ اگر انسان کو کہنا ہو تو یہ کہے کہ بھئی حالات سازگار نہیں ہیں، بہت سارے کام کھل کے نہ ہوں. لیکن ایسی بات کرنا کہ جس سے اگلی نسلوں میں انحراف پھیل جائے تو قطعاً ان کاموں سے بچنا چاہیے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. یہ زمانہ ہے اربعین کا، تو کچھ توجہ جلائیں انشاءاللہ زیارت اربعین کی جانب، اور کوشش رہے گی کہ دونوں دن کسی موضوع کو زیادہ فوکس کیا جائے اور اس سے ریلیٹڈ جو ہستیاں ہیں ان کا کچھ تعارف کرایا جائے. اب اصحاب کے بارے میں کہ جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا، وہ کون سا حق ہے، اور ہم نے بانٹ لیے، تو ہم توجہ دلائیں کہ ہمارے یہاں معیار ہے اصحاب کا. جو اشرف الانبیاء کو جنہوں نے مانا اور ان کی زندگی میں ہدایت پہ دنیا سے چلے گئے، وہ ہمارے لیے حق ہے. اگر اشرف الانبیاء کی زندگی کے بعد وہ باقی رہے تو اب معیار یہ ہے کہ اگر مولا علی کا ساتھ دیا اور احترام کیا اور انہی کے احترام اور محبت پہ دنیا سے چلے گئے تو وہ ہمارے لیے علیہ السلام. لیکن اگر مولا علی کے بعد یا مولا علی کی زندگی میں ان کے دشمن ہو گئے یا مولا علی کے بعد امام حسن کے دشمن ہو گئے تو ہمارے لیے وہ بیکار ہے. اب اگر امام حسن کے تابع ہو گئے، امام حسن کی زندگی میں چلے گئے اور ہدایت پہ رہے تو سلام. لیکن اگر امام حسن کے مخالف ہو گئے یا ان کی زندگی کے بعد امام حسین کے مخالف ہو گئے تو دیکھا بہت صاف بات. اور اگر امام حسین کی زندگی میں چلے گئے ہدایت پہ تو سلام. لیکن اگر امام حسین کے مخالف ہو گئے یا بعد میں امام زین العابدین کے مخالف ہو گئے تو کام خراب. اگر امام زین العابدین کی زندگی میں چلے گئے یا امام زین العابدین کے بعد امام محمد باقر کے حامی ہو گئے، ان کی خدمت میں آ گئے تو ہمارے لیے قابل احترام ہے. لیکن اگر ان کے مخالف ہو گئے تو قصہ ختم ہوا. اب یہ جو ہم نے مثال دی اس پر ایک ہستی پوری طریقے سے اترتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام تک زندہ رہے. وہ تھے جناب حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری رضوان اللہ تعالی علیہ، کہ ہماری جانیں ان کے قدموں کی خاک پر قربان ہو جائیں. معیار جو ہے وہ اہل بیت کی مودت ہے. یاد رکھیں
جناب جابر ابن عبداللہ انصاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور بعد میں مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے صحابی ہوئے، بعد میں امام حسن علیہ السلام کے صحابی ہوئے، بعد میں امام حسین علیہ السلام کے صحابی ہوئے، بعد میں امام زین العابدین علیہ السلام کے صحابی ہوئے، اور بعد میں امام محمد باقر علیہ السلام کے صحابی، اور ان کی خدمت اقدس میں آئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے جابر، تم میرے فرزند کو، میرے جانشین کو، محمد کو، کہ جن کا لقب ہوگا باقر، اور وہ علم کو کھول کھول کر بیان کریں گے، تم ان کا زمانہ پاؤ گے، جب ان کا زمانہ پائے تو ان کو میرا سلام۔ اب اگر یہ جناب جابر امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ پاتے اور ان کے خلاف ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ والسلام۔ تو معیار جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی مودت ہے، اور یہ وہی معیار ہے کہ جس کی جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توجہ دلائی۔ کیا توجہ دلائی؟ کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کی کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، مگر یہ کہ میرے قربا سے مودت کرو۔ تو اصحاب کے معاملے میں جو معیار ہے، اور ہر انسان کے معاملے میں جو ہمارا معیار ہے، اگر وہ اہل بیت کی مودت رکھتا ہے تو قابل احترام۔ اہل بیت سے بغض رکھتا ہے تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ناممکن سی بات ہے کہ جو اہل بیت سے مودت کرے اور جو اہل بیت کا دشمن ہو، ان دونوں کو ہم برابر سمجھیں۔ خاموش ہو سکتے ہیں جان کے خطرے کی وجہ سے، خاموش ہو سکتے ہیں کسی اور مسئلے سے، لیکن اس خاموشی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی جان بچانے کے لیے، کسی فائدے کے لیے ہم کہیں کہ نہیں دونوں برابر ہیں۔ نا، برابر نہیں ہے ختم۔ اگر فرعون کے دور میں ہم ہوتے اور مخالفت نہ کر سکتے ہوتے تو بے شک ہم مخالفت نہ کریں، لیکن یہ کوشش نہ کریں کہ جناب موسیٰ اور فرعون برابر ہیں۔ یہ والی جو کوشش ہے یہ کام خراب کر رہی ہے۔ جناب جابر کے والد تھے عبداللہ، اور یہ جناب عبداللہ ان حضرات میں سے تھے کہ جو شہید ہوئے جنگ احد میں، اور کہاں پر شہید ہوئے کہ جب ایک بڑی تعداد اشرف الانبیاء کے حکم کی مخالفت کرتی ہوئی بھاگ گئی، کہ جن کو اشرف الانبیاء نے معین کیا تھا کہ جب تک میں حکم نہ دوں تم اس پہاڑی سے ہٹنا نہیں۔ تو وہاں پر جو آخر میں چند افراد رہ گئے تھے، ان میں سے ایک تھے جناب جابر کے والد، یعنی جناب حضرت عبداللہ، یعنی صحیح معنی میں اشرف الانبیاء کے چاہنے والے اور پیروکار اصحاب میں سے تھے، کہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے بر محمد والے محمد صلوات۔ اور انہیں اشرف الانبیاء نے بشارت دی تھی کہ تم شہید ہو گئی، لہٰذا جناب عبداللہ نے جناب جابر سے فرمایا تھا کہ تم میرے بعد میری بیٹیوں کا خیال کرنا، اور کچھ وصیتیں فرمائی تھیں، اور واضح کہا تھا کہ مجھے اشرف الانبیاء نے بشارت دی ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ تو جناب جابر بھی مخلص افراد میں سے تھے، اور جناب عبداللہ بھی مخلص افراد میں سے تھے۔ اب فرض کریں کہ اسی زمانے میں بعض اصحاب ایسے تھے کہ جو منحرف ہو گئے، کیا ان کو برابر رکھا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ جناب عبداللہ نے اپنی جان دے دی، حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہیں کی، لیکن کتنے لوگ تھے جو بھاگ گئے، کیا یہ برابر ہیں؟ یعنی اب اگر یہ کہا جائے کہ جناب حضرت عبداللہ یعنی والد جناب جابر بھاگے نہیں، تو آپ کہیں گے یہ جو آپ نے جملہ کہا بھاگے نہیں، اس کا مطلب ہے کیا کوئی بھاگا تھا؟ تو میں کہوں کہ جی بھاگا تھا۔ اب آپ کہیں کہ آپ اختلاف ڈال رہے ہیں۔ نہ، اختلاف نہیں ڈال رہے ہیں، ہم حقائق بیان کر رہے ہیں کہ ہاں بھاگے تھے لوگ۔ ان میں سے ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا اور میں نے خود دیکھا کہ میں پہاڑی بکرے کی طرح اچھل رہا ہوں۔ انہیں خود اس دن احساس ہوا کہ مجھ میں اچھلنے کی بہت طاقت ہے۔ مثلا ایک صاحب تھے کہ وہ اتنا دور نکل گئے پہاڑ پہ بھاگتے ہوئے اور شور مچا رہے تھے کہ جو ان کے غصے کا عالم تھا، اور اسی پروپیگنڈے میں تھے کہ اشرف الانبیاء کو مار دیا گیا۔
تیسرے ایک صاحب تھے کہ اتنا دور بھاگے ایک دو کے ساتھ مل کے کہ اشرف الانبیاء جب مدینے آ گئے تو اس کے 2 دن کے بعد واپس آئے، کہ جس پہ آپ نے فرمایا لقد فررتم عریضہ، کہ عریضہ کے معنی لیے جاتے ہیں کہ اگر اردو میں کیا جائے تو بہت چوڑے بھاگے بھائی، بہت لمبے بھاگے، یعنی بھاگتے 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 مدینے سے بھی عبور کر گئے۔ اب یہ وہی موضوع تھا کہ جو عمران خان نے ڈسکس کر دیا، کیا یہ توہین ہے؟ نہیں، حقائق ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب عبداللہ کو اور بھاگنے والوں کو برابر رکھا جائے۔ اب اگر کوئی ایسا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن عقل کہتی ہے کہ نہیں، برابر نہیں۔ تو جناب عبداللہ تھے اور یہ ان کے والد۔ جناب عبداللہ بھی اہل بیت کے طرفدار رہے اور ان کے بچے بھی اہل بیت کے طرفدار رہے۔ اب جب 40 کا ذکر ہوتا ہے تو جناب عبداللہ کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ پہلے زائر تھے امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کی، اور ان کے ساتھ ایک ان کے شاگرد تھے جناب عطیہ اوفی، جناب عطیہ اوفی کوفی۔ اب خود ایک موضوع جو ہے بڑا اہم اور طویل ہے کہ جس کو واقعاً ڈسکس کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمارے یہاں مجالس بھی جو ہے اس قسم کی ہونی چاہیے کہ لوگ تحمل کے ساتھ سنیں کہ یہ جو کوفیوں والا مسئلہ ہے یہ بھی بڑا ایک اہم مسئلہ ہے، کہ عام طور پہ جو ہے وہ کوفی کا شور مچا دیا جاتا ہے، تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ ایک شور ہے کہ جو بعض لوگوں کو بچانے کے لیے ہے، کہ جن میں ہم لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں اس سازش میں۔ اس مسئلے کو اس کے بعد ہلکا سا ڈسکس کریں گے کیونکہ واقعاً یہ طویل موضوع ہے۔ تو پہلی بات یہ ذہن میں رہے، جناب عطیہ اوفی کوفی یہ تھے جناب مولا امیر المومنین کے اصحاب میں سے تھے، اور اہل سنت کے اعتبار سے تابعیوں میں سے ہیں اور قابل اعتماد لوگوں میں سے ہیں، اور جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے شاگردوں میں سے ہیں، دوستوں میں سے ہیں، اور صاحب تفسیر بھی تھے اور راویوں میں سے بھی تھے اور ثقہ راویوں میں سے تھے، خود اہل سنت کے نزدیک۔ اب یہ حکومت کے بھی مخالف تھے، تو جس زمانے میں پاور آ گئی تھی جناب مختار کے بھی ساتھ تھے یہ، اور جناب مختار نے ان کو بھیجا تھا کب کہ جب عبداللہ ابن زبیر نے محاصرہ کر لیا تھا اور مدینے میں بعض بڑے لوگوں کو گھر میں جمع کر کے لکڑیاں ارد گرد لگا دی تھیں کہ کسی وقت بھی ان لوگوں کو جلا دیا جائے گا۔ ان میں جناب ابن عباس بھی تھے اور جناب محمد حنفیہ بھی تھے، تو اس فوج کی سرکردگی میں یہی جناب اوفی گئے تھے اور ان لوگوں کو نجات دلوائی تھی، اور بعد میں ان سے کہا تھا کہ اب ہم حملہ کرتے ہیں اور اس کو ابن زبیر کو جو ہے ہم ختم کر دیں گے، لیکن جناب ابن عباس نے بھی اور جناب محمد حنفیہ نے بھی کہا کہ نہیں، کیونکہ ابن زبیر نے کیا کیا تھا، عبداللہ ابن زبیر نے جب اپنی خلافت کا اعلان کیا محاصرہ کر کے بیٹھ گیا تھا کہاں پر؟ خانہ کعبہ میں، اور اگر حملہ کیا جاتا تو کیا ہوتا؟ تاریخ میں کہا جاتا کہ جنہوں نے خانہ کعبہ پہ حملہ کر دیا، تو ان لوگوں نے روکا تھا کہ نہیں، چھوڑ دو اس کو اس کے حال پر، کیونکہ اس میں خانہ خدا کی بے حرمتی ہوگی۔ اب یہ جناب عطیہ اوفی جو ہے ایک وقت آیا تھا کہ جب عراق کے حالات خراب ہو گئے تو فرار کر کے یہ چھپ کر نکل گئے تھے، اور کہاں نکل گئے تھے؟ فارس کے آس پاس کے بعض علاقوں میں، کہ جیسا کہ تاریخ طبری میں اور بدایہ نہایہ میں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ فارس سے مراد جو ہے وہ علاقے ہیں کہ جو آج کل فارس کے بھی تھے جو سرحد ملتی تھی، اور یہ وہ علاقہ تھا جہاں محمد بن قاسم کی پاور تھی، لہٰذا حجاج نے حکم دیا تھا کہ عطیہ اوفی جہاں بھی ملے تو اس کو 400 کوڑے مارنا اور داڑھی اور مونچھیں مونڈ دینا۔ تو یہ جو عظیم کام تھا ایک تابعی کو مارنے کا، یہ محمد بن قاسم نے انجام دیا تھا، اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسی حدود میں تھے کہ جہاں پر ان کو گرفتار کر لیا تھا، 400 تازیانے مارے تھے، اور اس کے بعد داڑھی مونچھیں مونڈ کے جو ہے واپس بھجوا دیا تھا، پھر 111 میں جا کے ان کا انتقال ہوا۔ یہ تھے جناب عطیہ اوفی۔ اب یہ معاملہ کیا ہے اولین 40 کا؟ تو اب یہاں سے جو ہے یہ ذہن میں رہے کہ اولین 40 سے کیا مراد ہے، اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی جو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے ملاقات ہوئی تو اس سے کیا مراد ہے۔
اب یہاں پہ پہلا معاملہ ڈسکس ہوتا ہے کہ مدینہ میں خبر پہنچ چکی تھی تقریباً 8-10 دن کے بعد ہی، واقعہ کربلا کے 8-10 دن کے بعد ہی خبر پہنچ چکی تھی۔ اب یہاں پہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ خبر اس زمانے میں ایسے کیسے پہنچتی تھی، اور یہ جو سلسلہ تھا پوسٹ کا یا جسے کہتے ہیں قاصدوں کا، تو یہ کیا تھا؟ تو یاد رکھیں اس زمانے میں قاصدوں کے جو تھے وہ 3-4 طریقے تھے، جن میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ عام قافلوں کے ساتھ خط چلا جائے، جیسے کہ آج کل ہم لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں کہ پاکستان گئے تو کوئی گفٹ لے گئے کسی کی امانت لے گئے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اس زمانے میں باقاعدہ قافلے ہوتے ہی کچھ اسی قسم کے تھے کہ ان کا کام ہی یہی تھا کہ تیز تیز جانا ہے اور لوگوں کے خط پہنچانا ہے مختلف شہروں میں، تو یہ ذرا اور تیز تھا۔ تیسری ایک پوسٹ ہوتی تھی اس زمانے میں جو مختلف ممالک کی رائل پوسٹ ہوتی تھی، اور وہ کیا ہوتی تھی؟ تو اگر وہ سمجھ میں آ جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ خط تیزی سے جاتے تھے اور آتے تھے، اور وہ جو پوسٹ ہوتی تھی اس زمانے میں بیزنٹائن امپائر کے پاس بھی تھی، مسلمان امپائروں کے پاس بھی تھی، اور اسی طرح سے رومن امپائر کے پاس بھی تھی، انڈین کے پاس بھی تھی۔ اور وہ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بالکل ایک چاق و چوبند گھوڑا جو بہت تیز دوڑ سکے، کہ جس کا ایوریج پتہ ہے کہ یہ اتنے مائل دوڑے گا، اور لیکن ایک گھوڑا جو ہے وہ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن گھنٹوں نہیں دوڑ سکتا، تو وہ تیز دوڑتا تھا، اور دوسری جگہ ایک گھوڑا تیار ہوتا تھا اور گھوڑا سوار تیار ہوتا تھا، تو جیسے یہ وہاں پہنچتا تھا، فرض کریں یہاں سے آدھے گھنٹے کی مسافت پہ گھوڑا بہت تیزی سے دوڑایا، اور آدھے گھنٹے میں گھوڑا جو ہے فرض کریں کہ بہت تیز دوڑنے والا جو ہے 25 میل دوڑ لیا یا 20 میل دوڑ لیا فرض کریں۔ اب 20 میل کے بعد گھوڑا نہیں دوڑ سکتا، رفتار ہونا الگ ہے لیکن بہت زیادہ نہیں دوڑ سکتا۔ اب وہاں جا کے یہ گھوڑا رکا، اس کی گھوڑے کی اب خدمت ہوگی، اگڑا گھوڑا بالکل تیار ہے، فوراً یہاں سے آدمی بیٹھا فوراً گیا۔ تو ایک گھوڑا جو ہے وہ 200 میل تو نہیں دوڑ سکتا، لیکن 200 میل 8 گھوڑے یا 10 گھوڑے دوڑ سکتے ہیں، اور یہ فاصلہ چند گھنٹوں میں طے ہو جائے گا۔ تو سابقہ زمانے میں بھی کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ بعض دفعہ ایک دن میں ہو جاتا تھا، لیکن وہی فاصلہ قافلے والے جو ہیں 3 دن میں کرتے تھے، کیونکہ وہ رک کے اور آہستہ آہستہ چلتے تھے، اور ایک ہی جانور چلتا تھا جس کو کھانا کھلانا بھی ہوتا تھا اور بٹھانا بھی ہوتا تھا۔ تو یہاں سے ڈسکشن نکلتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کی خبر جو ہے فوراً عبید اللہ ابن زیاد نے ایک تو یزید کو بھیجی تھی، اور پھر یزید نے لیٹر بھیجا فوراً، اور یزید کے پاس ظاہر کون سی میل تھی؟ وہی جو رائل میل سروس تھی۔ اس نے کہا کہ اب اسیروں کو کہاں بھیج دو؟ دمشق بھیج دو۔ اسی طرح سے لیٹر گئے تھے مختلف جگہ پر، اور لیٹر گیا تھا مدینہ میں، اور امام حسین کی شہادت کی خبر ہو گئی تھی۔ کتنے دن کے بعد؟ یہی 10-15 دن کے بعد، زیادہ سے زیادہ۔ اور جب وہاں پہ شہادت کی خبر ہوئی تو اس کے بعد اگر آپ اندازہ لگائیں تو عام رفتار سے پہنچتے پہنچتے تقریباً 40 کے دن جناب جابر ابن عبداللہ انصاری پہنچ گئے۔ کہاں پر؟ کربلا۔ تو زیادہ جو مشہور قول ہے کہ 40 کے دن جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کربلا پہنچ گئے تھے، قبر مطہر امام حسین علیہ السلام کے پاس۔ انہوں نے جناب عطیہ اوفی سے کہا کہ مجھے فرات کے کنارے لے جاؤ، وہاں پر انہوں نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد ایک لباس کو لنگ کے طور پر پہنا احرام کے طور پر، دوسرے کو جو ہے اپنے کندھوں پہ ڈالا۔ نابینا ہو چکے تھے، جناب عطیہ نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کوئی خوشبو ہے؟ تو جناب عطیہ نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس سعد نام کی خوشبو ہے، کہ جو زمانے میں پاؤڈر ہوتا تھا وہ انہوں نے اپنے چہرے پہ اور جسم پہ ملا، اور قبر مطہر امام حسین علیہ السلام کی جانب بڑھنا شروع ہوئے۔ جناب عطیہ نے کہا کہ یہ قبر ہے، اور اس کے بعد جناب جابر نے سلام کیا امام حسین کو، اور قبر پہ گر کے بے ہوش ہو گئے۔ اب یہاں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اسی دن اہل بیت واپس آ گئے تھے؟ کیا اسی دن اہل بیت علیہ السلام یعنی اسیران کربلا اسی دن آ گئے تھے؟ تو یہاں پہ ڈسکشن ہوتا ہے کہ اسی دن نہیں آئے تھے شاید، کیونکہ یہ بڑا بعید ہے کہ 10-11 محرم کو نکلے، پھر اس کے بعد کوفہ گئے، کوفہ میں ان کو رکھا گیا، یہاں سے یزید کا لیٹر وہاں پہنچا، یزید کا دوبارہ یہاں سے عبید اللہ ابن زیاد کا لیٹر گیا، وہاں سے یزید کا لیٹر آیا، اب ان کو بھیجا گیا، اور اب ان کو ظاہر ہے کہ ان تیز سواریوں کے ذریعے نہیں بھیجا گیا،
لیکن پھر بھی تیز بھیجا گیا، وہ اہتمام نہیں تھا کہ جو ان کے آرام کا ہو، یہ بھی ذہن میں رہے۔ تیز تیز ان کو چلایا گیا اور لمبے راستے سے لے جایا گیا کہ جو آج کل کے لبنان سے ہوتا ہوا جاتا ہے۔ اب اس میں شک نہیں ہے کہ قافلہ تیز گیا تھا، کوئی بہت ہی شان و شوکت اور احترام سے نہیں گیا تھا، لیکن اس کے بعد کئی دن دمشق میں رکا، اور رکنے کے بعد 40 تک واپس بھی آ جائے تو یہاں پر عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ والی بات تھوڑی سی مشکل ہے کہ 11 محرم کو جائیں اور اس کے بعد پورے 39 دن کے بعد واپس بھی آ جائیں، تو یہ ذرا سا جو ہے وہ مشکل لگتا ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے کہ جناب جابر 40 کی زیارت پر آئے ہوئے تھے اور اہل بیت سے ملاقات ہوئی، تو یہاں پر مراد یہ لی جاتی ہے کہ جناب جابر جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے تو یہ اس کی مثال یہ سمجھ لیں کہ ہم یہ کہیں کہ میں 2019 میں گیا ہوا تھا، فرض کریں 40 کے دن 40 کی زیارت کے لیے عراق، 2019 میں 40 کی زیارت کے لیے عراق گیا، اور 40 کی زیارت کے لیے جب عراق گیا تو وہاں میری ملاقات ہوئی مثال کے طور پہ آپ سے، لیکن کتنے دن کے بعد ملاقات ہوئی؟ 1 مہینے بعد، یا 20 دن کے بعد، یا 25 دن کے بعد، تو کہنے میں کیا کہا جائے گا؟ میری ملاقات کب ہوئی؟ کہا جائے گا کربلا میں۔ کس زمانے میں ہوئی؟ جب میں زیارت 40 کے لیے گیا ہوا تھا، میں زیارت 40 کے لیے گیا ہوا تھا، ضروری نہیں ہے آپ بھی زیارت 40 کے لیے گئے تھے، آپ اس کے 20 دن بعد آئے تھے یا 15 دن کے بعد آئے تھے۔ تو جناب جابر جب کربلا پہنچے تو پہنچنے کے بعد ان کی روش یہ تھی کہ وہ وہیں پر رکے، بنی اسد کے درمیان رکے، کتنے دن رکے یہ معلوم نہیں، لیکن وہیں رکتے تھے، قبر کی زیارت کرتے تھے۔ اب اہل بیت علیہم السلام کا یہ اجڑا ہوا قافلہ پہنچا، جناب جابر سے ملاقات ہوئی، تو اب ایک قول یہ ہے کہ 40 کے دن ہوئی، لیکن احتمال یہ ہے کہ ہاں 40 کی زیارت کے لیے وہ گئے ہوئے تھے اور یہ وہیں رکے ہوئے تھے، اور ایک دن جب وہ زیارت میں مصروف تھے تو یہاں سے جناب زینب اور جناب ام کلثوم علیہم السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام اور باقی اسیران کربلا علیہم السلام رہا ہو کے پہنچے، تو ان لوگوں کی ملاقات سب سے پہلے جو ہوئی امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر پر، تو کس سے ہوئی؟ اپنے نانا کے صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے ہوئی۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ تو اس طرح سے اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ اب یہ جو 40 کا سلسلہ ہے، اور اس سے پہلے توجہ دلائی جائے کہ زیارت کے 2 معنی ہیں۔ ایک زیارت یہ کہ جا کے دیکھا جائے، وہ بھی زیارت ہے، تو ایک چیز ہے زارا یزورو سے زیارت، اور ایک چیز ہے راآ یعنی رویت۔ زیارت میں جو مفہوم پوشیدہ ہے وہ تقریباً اردو والا یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی زیارت کی، اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دیکھا، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ دیکھنے میں جو ہے وہ جنرل چیز ہے کہ ہاں دیکھا، اور زیارت کے اندر جو ایک چیز ہے وہ ہے احترام کے ساتھ۔ اور زارا یزورو کا جو مصدر یا سمجھیں جو روٹ ورڈ ہے، اس کے جو اصل معنی ہیں وہ نکلتے ہیں کسی کی جانب جھکنا یا کسی کی جانب مائل ہونا۔ لہٰذا اسلامی اعتبار سے جب کہا جاتا ہے زیارت، تو وہاں پر 2 معنی ہیں، دیکھنے کے اعتبار سے بھی اور حتیٰ دور سے بھی۔ اور روایات میں بھی جب زیارت کا سوال ہوا تو یہی سوال ہوا کہ ایسی زیارت بتائیں کہ جو میں قریب سے بھی کر سکوں اور دور سے بھی۔ تو پتہ چلا کہ اس زمانے میں عربوں کے درمیان یہ چیز تھی کہ امام سے سوال کر رہے ہیں کہ ایسی زیارت یا دعا بتائیں کہ جو میں قریب سے بھی پڑھوں اور دور سے بھی۔ بس آج اگر کہا جائے کہ میں اس وقت زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھ رہا ہوں مجلس کے بعد، تو یہ بھی زیارت ہے، اور اگر کہا جائے کہ میں کربلا پہنچا 40 کے دن، تو یہ بھی زیارت ہے۔ لیکن اگر ان دونوں میں سے دیکھا جائے تو جس میں زیادہ اخلاص ہو وہ بہتر ہے۔
لیکن اگر دیکھا جائے کہ دونوں میں سے کس کے لیے زیادہ تاکید، تو کہا جائے گا اگر جا سکتے ہیں دونوں نورا نور۔ تو زیارت اربعین امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے، اور جناب جابر سے نقل فرمائی، معذرت، امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو نقل فرمائی ہے وہ جناب صفوان بن مہران نے نقل فرمائی ہے، اور انہوں نے ہی زیارت عاشور بھی امام سے نقل فرمائی ہے، کیونکہ زیارت عاشور دو ائمہ سے نقل ہوئی ہے، امام محمد باقر علیہ السلام سے، امام محمد باقر علیہ السلام سے 3 طریقوں سے نقل ہوئی ہے، کیونکہ آج کل یہ بھی بحث چل رہی ہے، کیونکہ اس میں لان تان ہے تو کہا جائے کہ نہیں یہ زیارت ہی بیکار ہے۔ وہ 3 طریقوں سے ہوئی ہے، اور زیارت عاشور کا چوتھی جو طریق ہے، جو چوتھی سند ہے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام محمد باقر سے نقل ہوئی ہے تو وہ نقل کی ہے جناب صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد، جناب علقمہ نے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو نقل ہوئی ہے وہ ہوئی ہے جناب صفوان بن مہران سے۔ اب کمال کی بات یہ ہے کہ زیارت اربعین اور زیارت عاشور ایک طریق سے دونوں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہیں۔ اب یہاں پر خود ایک ڈسکشن آتا ہے زیارت عاشور کے بارے میں کہ آغا محدث نوری نے بھی فرمایا، اسی طرح سے اکثر علماء اور مراجع جو ہے واضح ابھی بھی فرماتے ہیں کہ زیارت عاشور جو ہے وہ ان منفرد زیارات میں سے ہے کہ جو حدیث قدسی ہے، یعنی وہ امام محمد باقر علیہ السلام نے نقل فرمائی اپنے والد سے امام زین العابدین، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، مولا امیر المومنین، رسول اللہ جناب جبرائیل، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے رسول اللہ کو یہ چیز ملی تھی۔ لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کے ذریعے سے یہ پبلک تک نہیں پہنچی، پہلی دفعہ پہنچی تو کس کے ذریعے سے پہنچی؟ امام محمد باقر علیہ السلام کے ذریعے سے۔ یہاں پر پھر یہ ڈسکشن ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں اتنا امکان نہیں تھا شاید ان چیزوں کا، لیکن امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے سے امام حسین کی قبر مطہر کی زیارت کا سلسلہ شدت سے آگے بڑھتا چلا گیا، گو کہ عزاداری امام حسین کا جو پہلا سلسلہ ہے، کہا جا سکتا ہے کہ عصر عاشور سے جو امام حسین پہ گریہ شروع ہوا شہادت کے بعد، لیکن امام حسین پر جو گریہ شروع ہوا ہے وہ ان کی ولادت کے بعد سے شروع ہوا ہے، اور پہلی دفعہ مصائب جناب جبرائیل نے بیان کی، اور پہلے گریہ کرنے والے اشرف الانبیاء تھے۔ اور جب بھی میں یہ ذکر کرتا ہوں تو یہ توجہ دلاؤں کہ امام حسین پہ گریہ ایسی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب امام حسین دنیا میں ہیں تو اشرف الانبیاء نے گریہ فرمایا، اور جب امام حسین دنیا سے رخصت ہوئے تو جناب ام سلمہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کے سر پر مٹی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں اور گریہ فرما رہے ہیں، اور جناب ام سلمہ نے سوال کیا کہ یہ آپ کی کیا کیفیت ہے؟ یہ خواب دیکھا انہوں نے عصر عاشور کو، تو آپ نے فرمایا کہ میرے حسین کو قتل کر دیا گیا۔ اور وہ روایت کہ اشرف الانبیاء نے آپ کو شیشی دی تھی اور کہا تھا جب میرے حسین کو قتل کر دیا جائے تو یہ مٹی خون میں بدل جائے گی، جناب ام سلمہ دوڑ کے گئیں، اس صندوق سے شیشی کو نکالا تو وہ مٹی خون میں بدل چکی تھی۔ بس اشرف الانبیاء نے اس دنیا میں بھی امام حسین پر گریہ کیا کہ جب امام حسین دنیا میں تھے، اور اشرف الانبیاء نے اس دنیا میں بھی گریہ کیا امام حسین پر جب امام حسین شہید ہو گئے۔ ایسی منفرد سنت ہے گریہ امام حسین پر۔ تو شہادت امام حسین کے بعد جو مصائب کا سلسلہ عصر عاشور سے شروع ہوا تو وہ کوفے تک رہا، اور کوفے سے نکل کے دمشق تک پہنچا، دمشق سے نکل کے کربلا تک پہنچا، اور کربلا سے نکل کے مدینے میں، اور مدینے میں یہ سلسلہ امام زین العابدین نے جاری رکھا، اور خواتین بنی ہاشم کی امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرتی تھیں، اور کھانے کا اہتمام امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے تھے۔ اور اسی عزاداری کا سلسلہ تھا کہ امام زین العابدین کثرت سے گریہ فرماتے تھے تاکہ لوگ سوال کریں کہ یہ کیوں رو رہے ہیں۔ اسی عزاداری کا سلسلہ تھا کہ امام زین العابدین قصاب سے پوچھتے تھے کہ اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا۔ یہ خود عزاداری کا سلسلہ تھا، ایسا نہیں تھا کہ امام زین العابدین ایک ہی سوال کیے جا رہے ہیں معاذ اللہ، نہ، لوگوں کو توجہ دلانی تھی،
نواس رسول کے قتل کی جانب۔ طواف کرتے تھے گریہ فرماتے ہوئے، حاجی سوال کرتے تھے کہ یہ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ یہ ذہن میں رہے کہ جب امام طواف کرتے تھے تو لوگوں کی توجہ ہوتی تھی، جب امام حجر اسود کی جانب بڑھ رہے تھے تو شہزادے کو جگہ نہیں مل رہی تھی، لیکن امام کو جگہ مل گئی تھی، امام کا احترام تھا، لیکن گریہ کرتے ہوئے۔ اور سب سے زیادہ جنہوں نے عزاداری میں کام کیا پہلے مرحلے میں امام زین العابدین جناب زینب اور جناب ام کلثوم، اور مولا امیر المومنین کی بیٹیاں رقیہ بنت علی، ختیجہ بنت علی، صفیہ بنت علی، فاطمہ بنت علی، ام الکرام بنت علی، اور جناب عقیل کی بیٹیاں اور بہویں، اور جناب عقیل کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کہ جن کا ہمیشہ میں ذکر کرتا ہوں، جناب حضرت ام لقمان، کہ جن کی حیثیت خاندان عقیل میں بالکل وہ حیثیت تھی کہ جو حضرت زینب کی تھی۔ مولا امیر المومنین کی بیٹیوں میں بہت ہی صاحب جلال و عظمت تھی جناب ام لقمان، اور دوسری جانب حضرت ام سلمہ، اور اسی طرح سے حضرت ام البنین۔ ان لوگوں نے عزاداری امام حسین کو مدینے سے ایک بڑے پیمانے پر شروع فرمایا۔ پھر اگلا مرحلہ آیا امام محمد باقر علیہ السلام کا کہ آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھ پر 10 سال تک گریہ کرنا، باقاعدہ پیسہ عزاداری کے لیے مخصوص فرمایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اہتمام فرمایا، اور زیارت اربعین کے بارے میں توجہ رہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں یہ زیارت کا سلسلہ بڑھ چکا تھا، اور خصوصاً بنو عباس کے دور میں اتنا بڑھ چکا تھا کہ متوکل نے امام حسین کے روضے کی مرکزیت کو ختم کرنا چاہا۔ کوئی معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا۔ اب یہاں پر ایک ڈسکشن آتا ہے کہ حج کے لیے عام حالات میں، اب یاد رکھیں ممکن ہے کہ یہ حکم حج کے لیے بھی کبھی آ جائے، لیکن عام حالات میں حکم کیا ہے حج کا؟ اگر راستہ امن والا نہ ہو تو حج کیا ہے؟ ساقط ہے۔ آپ مستطیع نہیں ہیں، پیسہ نہیں ہے، صحت نہیں ہے، نہ پیسہ بھی ہے صحت بھی ہے، لیکن راستے میں جان کا خوف ہے، تو کیا کریں؟ حج واجب نہیں ہے۔ اب یہ ہم کوئی فتویٰ نہیں دے رہے کہ آج ایسا ہو سکتا ہے نا، لیکن امام کے دور میں جب امام سے سوال کیا گیا، وہ زمانہ کون سا تھا کہ قبر امام حسین کو خطرہ تھا۔ جب امام سے سوال کیا گیا کہ جان کا خطرہ ہے، کیا میں جاؤں؟ تو امام نے فرمایا جاؤ۔ وجہ یہ تھی کہ امام حسین کی قبر مطہر کی حفاظت ضروری تھی اور اس کی مرکزیت کو باقی رکھنا تھا۔ تو بنو امیہ کے دور میں بھی امام فرماتے تھے کہ جاؤ، اور یہیں سے وہ سلسلہ شروع ہوا کہ زیارت عاشور بھی دی گئی اور زیارت اربعین بھی دی گئی۔ تو ایک زیارت اربعین نقل ہوئی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ جو نقل فرمائی ہے جناب صفان نے، اور ایک زیارت اربعین ہے کہ جو انشاء ہے، یعنی کیا مراد؟ جو الفاظ ہیں خود جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے، صلوات پڑھیں پر محمد والے میں۔ بس ایک زیارت اربعین معصوم کی زبان سے ہے، اور ایک زیارت اربعین جو ہے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے اپنے الفاظ ہیں کہ جن الفاظ کے ساتھ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت فرمائی ہے۔ اب یہ سلسلہ عزاداری کا بڑھتا چلا گیا، تو یہاں پہ توجہ رہے کہ زیارت اربعین کی جانب جو توجہ دلائی خود ائمہ علیہم السلام نے دلوائی، اور اصل ہدف یہ تھا کہ یہ مرکز قیام اور مرکز بقائے اسلام کسی بھی طریقے سے باقی رہے۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو پوری دنیا میں ایک شیعت کا ولولہ نظر آ رہا ہے وہ زیارت امام حسین کے ذریعے سے۔ یہ جو بعض دفعہ ذہن میں آتا ہے کہ عزاداری بہت ہو گئی، یہ اس شخص کے ذہن میں آ سکتا ہوگا کہ جس نے شاید مصائب امام حسین کو سمجھا ہی نہیں۔ اور یہ جو ہم سے بعض غیر شیعہ سوال کرتے ہیں کہ آپ عزاداری کیوں کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ شاید وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ کس کی عزاداری کرتے ہیں۔ ان سے سوال کیا جائے کہ آپ ہم سے نہ پوچھیں کہ ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں، ہمیں آپ سے پوچھنا چاہیے کہ اگر آپ مسلمان ہیں،
اشرف الانبیاء کو اپنا نبی سمجھتے ہیں تو ان کی آل کی مظلومیت کو سن کے آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بے شک آپ ماتم نہ کریں، ذوالجناح تابوت نہ نکالیں، لیکن اگر آپ نبی کو نبی مانتے ہیں، اشرف الانبیاء کو اپنا نبی مانتے ہیں، خاتم المرسلین مانتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو کبھی تو آپ کا دل دکھنا چاہیے کہ نبی کی بیٹیوں کو اسیر کیا گیا۔ کبھی تو آپ کی زبان سے نکلنا چاہیے کہ نبی کے نواسے کو کیوں قتل کر دیا گیا۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نبی کے نواسے کے قاتلوں کا دفاع کر رہے ہیں جیسے کہ منیب الرحمن نے دفاع کیا، لیکن اس کے پیچھے بھی مصلحت ہے، یاد رکھیں۔ اس وقت دو نظریات چل رہے ہیں دشمنان اہل بیت میں، اور دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، یاد رکھیں۔ ایک یہ کہتے ہیں یزید معاویہ کو فدا کر لو اور بچاؤ باقیوں کی داڑھیوں کو، یاد رکھیں۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ان کو ابھی یزید معاویہ کے فرنٹ پہ ہی جو ہے مصروف رکھو۔ تو یہ جو مفتی منیب الرحمن معاویہ سے اٹھ کے اگلے فرنٹ پہ آئے ہیں یزید پر، یہ پالیسی کا حصہ ہے کہ ان کو اسی میں لگا دو۔ لہٰذا کتنی بڑی تعداد لگ گئی یزید کی خباثت کو ثابت کرنے میں، ایک بڑی تعداد لگ گئی۔ خود ہم بھی اسی پہ تیاری کر رہے ہیں، کتنے حوالے دیکھنے پڑ رہے ہیں، اور میں یہی کہہ رہا تھا کہ اس آدمی نے کتنے لوگوں کو مصروف کر دیا، یعنی ہمیں اس فرنٹ پہ لگا دیا، یعنی ایسی چیز پہ لگا دیا کہ جو خود اہل سنت کے درمیان مسلم تھی کہ وہ شخص جو ہے پلیت خبیث ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس فرنٹ پہ لگا دو، یہاں سے فارغ ہوگا تو ابا کی طرف آئے گا نا، ابا سے فارغ ہوگا تو ابا کی تایوں کی جانب آئے گا، تو اس کو چھوٹے فرنٹوں پہ لگا دو۔ اب اس میں ماشاءاللہ ہمارے بھی بعض کہہ رہے ہیں کہ بانٹ لیے ہیں اور یہ کر لیے ہیں، اس قسم کی بات ہے۔ اگر پتہ چل جائے کہ رسول کے ساتھ کیا ہوا اور آل رسول کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ امام حسین کے نام کو بچانا اللہ کے حکم کے مطابق ہے، یہ زیارت عاشور حدیث قدسی ہے، یہ عزاداری امام حسین اور یہ اہتمام امام حسین کے لیے جو ہے کلچر کا حصہ نہیں ہے، یاد رکھیں، بڑی زبردست غلط فہمی ہے۔ لہٰذا ایک سوال کیا جائے، اشرف الانبیاء کی قبر مطہر کی مٹی ہو یا پوری ایک سجدہ بنی ہوئی ہو، اور پھر جناب سیدہ مولا امیر المومنین، اور ایک آپ کے پاس سجدہ ہو جو امام زمان علیہ السلام فرمائیں کہ یہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، مثلا اگر اس میں سجدہ کیا جائے تو ائمہ کے حکم کے مطابق کس میں زیادہ ثواب ہے، مولا امیر المومنین یا جناب سیدہ یا اشرف الانبیاء؟ نہ خود اشرف الانبیاء کو پسند ہے، مولا امیر المومنین کو پسند ہے کہ امام حسین کی قبر مطہر کی ہو۔ یہ جو تربت کا حکم ہے یہ ائمہ کی جانب سے ہے۔ کسی بھی مٹی کا کھانا حرام ہے اگر اجازت ملی ہے خاک شفا کے عنوان سے، وہ بھی شدید مرض میں، وہ بھی مختصر سی مقدار میں مسور کے برابر، کس کی قبر کی مٹی کی اجازت ہے؟ صرف امام حسین کی۔ ہر بڑے دن، ہر بڑی رات، ہر مقدس جگہ کے لیے اگر زیارت ہے تو کس کی ہے؟ امام حسین کی۔ وجہ یہ ہے کہ اگر نام رسول اللہ کا احترام ہے تو امام حسین کے ذریعے، اگر نام مولا امیر المومنین باقی ہے تو امام حسین کے ذریعے سے، شب قدر کا احترام باقی ہے تو امام حسین کی قربانی کی وجہ سے، 27 رجب اگر روز بعثت، روز نبوت رسول اللہ کا احترام ہے تو امام حسین کی وجہ سے۔ وجہ یہ ہے کہ امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اپنے جد کی شریعت کو بچانے کے لیے۔ اجرکم اللہ۔ کل بھی اگر زندگی رہی تو زیارت اربعین اور اربعین ہی سے ریلیٹڈ گفتگو کو کیا جائے گا، اور اگر زیارت اربعین بھی ہے تو معصومین میں سے کسی کی بھی نہیں ہے، صرف امام حسین کی۔ یہ دن ہے حسین کی اس مظلوم بیٹی کی مظلومیت کی، اس داستان کے کہ جس بیٹی کو نہ باپ کا سینہ ملا
اور نہ حتیٰ باپ کی قبر ملی۔ اجرکم علی اللہ۔ تصور کریں کہ ایک وقت آیا کہ امام حسین رخصت آخر کے لیے آئے۔ رخصت آخر کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ جب پنجتن میں سے ایک ذات اشرف الانبیاء کی دنیا سے رخصت ہو گئی تو پنجتن میں سے رہ گئے 4۔ جب جناب سیدہ دنیا سے رخصت ہوئی تو پنجتن میں سے رہ گئے 3۔ جب مولا امیر المومنین دنیا سے رخصت ہوئے تو پنجتن میں رہ گئے 2۔ جب امام حسن دنیا سے رخصت ہوئے تو پنجتن میں سے صرف 1 رہ گئے۔ عصر عاشور وہ وقت ہے اور رخصت آخر وہ وقت ہے کہ جب امام حسین یعنی پنجتن میں سے آخری ذات رخصت طلب کرنے آئی۔ وہ وقت ہے کہ جب دنیا پنجتن میں سے خالی ہونے والی ہے۔ وہ وقت ہے کہ جب جناب زینب اور جناب ام کلثوم نے پنجتن میں سے آخری ذات کو رخصت کیا۔ بہنوں نے امام حسین کو گھیر لیا۔ کبھی جناب زینب کے گریے تھے، کبھی جناب ام کلثوم کے گریے تھے، کبھی جناب رقیہ بنت علی، ختیجہ بنت علی، صفیہ بنت علی، فاطمہ بنت علی، ام الکرام بنت علی، کبھی امام حسن کی ازواج اور بیٹیوں، کبھی امام حسین کی ازواج اور بیٹیوں کے گریے تھے۔ انہی میں امام حسین کی ایک بیٹی، کمسن بیٹی، کس طرح سے باپ کو کس نگاہوں سے دیکھتی ہوگی کہ بابا آپ کی رخصت آخر کے معنی یہ ہیں کہ بس میرے سر سے باپ کا سایہ جانے والا ہے۔ کبھی ان نگاہوں سے دیکھتی ہوگی کہ بابا آپ جا رہے ہیں یعنی میری یتیمی کا پیغام لائے ہیں آپ۔ کبھی بابا کے ہاتھ کو پکڑتی ہوگی تو کبھی بابا کے چہرے کو چومتی ہوگی۔ تصور کریں کہ جب بہنیں امام حسین سے لپٹی ہوں گی تو کبھی یہ جناب سکینہ یا جناب رقیہ کبھی بابا کے قدموں کو چومتی ہوں گی۔ پھر ایک وقت آیا کہ امام حسین ذوالجناح پہ سوار ہوئے تو مقاتل میں نقل ہوا کبھی ذوالجناح کے قدموں سے لپٹ گئیں تو کبھی بابا کے قدموں سے لپٹی ہوں گی۔ کبھی امام حسین نے جھک کے جناب سکینہ کو گلے سے لگایا ہوگا، کبھی جناب رقیہ کو گلے سے لگایا ہوگا۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک وقت آیا کہ بیٹی نے باپ کو رخصت ہوئے دیکھا، لیکن ایک وقت آیا کہ جناب زینب نے وہ منظر دیکھا کہ دل یہ کہتا ہے کہ جناب زینب آخری عمر کے مرحلے تک اس منظر کو نگاہوں کے سامنے رکھتی ہوں گی، کبھی بھلا نہ پائی ہوں گی۔ وہ منظر بڑا عجیب منظر تھا کہ جب حسین کا ذوالجناح خیمے کی جانب خالی آیا تو وہی بیویاں کہ جو امام حسین سے لپٹ کر گریہ کر رہی تھیں اب ذوالجناح کو خالی دیکھ کے گریہ شروع کیا۔ کبھی جناب زینب نے گریہ کیا، کبھی جناب ام کلثوم نے گریہ کیا، تو کبھی جناب سکینہ کے گریے تھے تو کبھی جناب رقیہ کے گریے تھے۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک وقت آیا کہ بیویوں نے اس عالم میں دیکھا حسین کے سر کو کہ نو کے نیزہ پہ بلند ہوا۔ اس نو کے نیزہ پہ سر کو بلند ہونا تھا کہ شبر نے ندا دی احرقوا بیوت الظالمین، ان ظالموں کے خیموں کو آگ لگا دو۔ تازیانے پڑھنے لگے، تماچے پڑھنے لگے۔ اسی دوران حسین کی ننھی بچی کا دامن بھی جل گیا۔ کبھی دادا کو پکارا تو کبھی نانا کو پکارا، کبھی نانا کو پکارا السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو کبھی دادا کو پکارا السلام علیکہ یا مولا یا امیر المومنین، تو کبھی مقتل کی جانب دیکھ کے بابا کو پکارا۔ ہاں یہ وہی بچی ہے کہ جب رات کی تاریکی میں دیکھا کہ حسین کی بچی نہیں مل رہی تو جناب زینب مقتل میں گئی تو کیا دیکھا کہ حسین کے سینے پہ سکینہ ہے۔ جب سوال کیا کہ بیٹا یہاں کیسے پہنچی تو ننھی بچی نے جواب دیا کہ جب میں مقتل میں آئی اور بابا بابا کہنا شروع کیا تو اسی لاش سے ندائی الیہ الیہ یا بنیا۔ اب تو بہنوں نے بچی کو اپنے سینے سے لگا کے جدا کر دیا، لیکن 11 محرم کو جب یہ قافلہ مقتل سے گزارا گیا تو بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرا دیا۔ بیویوں کے گریے شروع ہوئے۔ حسین کی بیٹی نے یہ وقت مناسب جانا، اپنے آپ کو بابا کے سینے پہ گرا دیا۔ اسی دوران آنکھ بھی لگ گئی۔ ایک وقت آیا کہ زجر بن قیس نے ندا دی کہ تم لوگ کوفہ جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بیویوں پہ تازیانے پڑھنے لگے، بچی کو باپ کے سینے سے تازیانوں سے جدا کیا گیا۔ اب ایک وقت آیا کہ کبھی کوفہ اور کبھی شام لے جایا گیا۔ دل یہ کہتا ہے کہ حسین کی بیٹی شاید اس مصیبت سے دنیا سے چلی
چلی گئی کہ ایک وقت آیا کہ دربار یزید کا دروازہ کھلا تو عجب منظر دیکھا کہ یزید تخت پہ بیٹھا ہے، شراب کی محفل چل رہی ہے، حسین کا سر تشت میں رکھا ہے، یزید کبھی اپنی عصا امام حسین کے لبوں پہ مارتا ہے، کبھی چہرے پہ مارتا ہے۔ یہ منظر جو بیویوں نے دیکھا، گریے کی آواز بلند ہو گئی۔ آیا یہی منظر سبب بنا کہ حسین کی بیٹی دنیا سے چلی گئی، یا کوئی اور منظر سبب بنا؟ دل یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایک ندا سبب بنی کہ شاید اب حسین کی بیٹی زندہ نہ رہ پائی۔ وہ کون سی ندا ہو سکتی ہے؟ جب ایک شقی نے یزید سے کہا یا امیر حبلی ہذہ الجاریہ، اے امیر یہ کنیز مجھے تحفے میں دے دے۔ حسین کی بچی لرزنے لگی، زینب کے دامن کو تھام لیا کہ بابا کو قتل کر دیا، ہمیں اسیر کیا گیا، کیا اب ہمیں کنیزی میں دیا جائے گا؟ زینب نے گرج کے کہا کہ اے یزید یہ ممکن نہیں، بس مصائب ختم ہو گئے، شاید یہی چیز سبب بنی کہ بچی کی عمر ختم ہو گئی۔ ایک وقت آیا کہ بابا بابا کہہ کے قید میں پکارنا شروع کیا۔ یزید نے سوال کیا اور سر کو بھجوا دیا۔ اب جو سر پہنچا تو تاریخ بدل کے رہ گئی۔ کبھی تو بیٹی کا سر باپ کے سینے پہ تھا، لیکن آج باپ کا سر بیٹی کے سینے پہ آیا، گریہ ختم ہو گیا۔ سب بیویوں نے بھی گریہ ختم کر دیا، ارے کہیں بچی کی آنکھ دوبارہ نہ کھل جائے۔ لیکن اسی خاموشی میں ایک ندا سید الساجدین کی بلند ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔